بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کیجیے درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ انسان دن رات کے اندر عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے نیک اعمال باطل ہو جائیں یہ اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی والی بات ہے۔ وہ نیکی بھی کرے لیکن اس نیکی کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، یا وہ نیکی تو کر رہا ہے اپنی طرف سے لیکن کائنات کے امام نے اس نیکی کا وہ طریقہ نہیں بتایا جیسے وہ نیکی کر رہا، اس وجہ سے اس کے اعمال باطل ہوئے۔ حدیث میں اکثر احادیث میں آتا ہے کہ کائنات کے امام نے فرمایا لیس منا لست منہ فلیس منا۔ اس کے کئی ایک معنی کرتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں، ہمارے کامل دین کے اوپر نہیں۔ اللہ کا علم وہ احادیث جن کے در اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں ہے یا وہ ہمارے کامل طریقے کے اوپر نہیں ہے، وہ حدیث انشاءاللہ آج بیان کریں۔ دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چھوٹے باتیں نہیں کرنی، چپ کر کے بیٹھیں۔ جن حدیث کے در اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان عمل تو کرتا ہے لیکن فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں ہے، وہ حدیث انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی، مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کئی مرتبہ، اور گھر آئے اللہ کے نبی کا پتہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ گھر نہیں۔ اماں جی سے پوچھا، اماں جی اللہ کے نبی کا کوئی عبادات کا طریقہ بتلا دیجیے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ عبادات، اماں جی نے بتلایا کہ اللہ کے نبی رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اللہ کے نبی نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اللہ کے نبی، ساری باتیں بتائی۔ لیکن وہ جاتے ہوئے ان میں سے 3 آدمی اپنا اپنا نظریہ دے کر چلے گئے۔ ایک کہتا ہے کہ میں ساری رات عبادت کرتا رہوں گا، اللہ کے نبی آدھی رات عبادت کرتے ہیں، وہ نبی ہیں، میں امتی ہوں، میں ساری رات عبادت کرتا رہوں۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں اللہ کی عبادت ہی کرتا ہوں۔ تینوں اپنے نظریے دے کے چلے گئے، کائنات کے امام گھر آئے۔ اماں جی نے بتلایا کہ فلاں 3 صحابی آئے تھے، آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا، میں نے بتلا دیا، وہ چاہتے ہوئے اپنے یہ نظریہ دے کے گئے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، ان کو بلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم الذین قلتم کذا و کذا، تم ایسے ایسے کہہ کے گئے ہو تینوں، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم
میں اللہ سے سب سے زیادہ تم سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، وَأَتْقَاكُمْ، اور سب سے زیادہ پرہیزگاری بھی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکن فرمایا یاد رکھو لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، ہمیشہ روزہ نہیں رکھنا۔ ساتھ فرمایا وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، ساری رات نماز نہیں پڑھتے رہنا، اپنے گھر والوں کے بھی حقوق ادا کر۔ تیسرے کو فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اور ساتھ فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے کے اوپر نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر نہیں، وہ کامل دین کے اوپر نہیں۔ سب سے پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میرے طریقے کے اوپر نہیں۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى فإن تسلیم اليہود والاشارة بالاصابع وإن تسلیم الانصارى وإن تسلیم النصارى بالعقب۔ فرمایا یاد رکھو لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ بندہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کرے۔ کس کی مشابہت؟ یہود و نصارہ کی مشابہت، غیر مسلموں کی مشابہت، ہندوؤں سکھوں کی مشابہت، لبرلزم کی مشابہت، سیکولرزم کی مشابہت، ہندو مت بدھ مت جتنے بھی ہیں اگر ان کی مشابہت کرے فرمایا وہ ہمارے طریقے کے اوپر۔ آگے اللہ کے نبی نے وضاحت بھی کی، فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى فإن تسلیم اليہود بالاشارة، یاد رکھو یہودی عیسائیوں کی مشابہت نہ کیا کرو۔ یہودی جو ہے نا صرف فرمایا وہ انگلیوں کے ساتھ سلام کرتے ہیں، ایسے انگلیاں کر کے سلام کر دیتے ہیں، وہ زبان سے کچھ نہیں بولتے۔ فرمایا اور جو عیسائی ہیں وہ ہاتھ کے ساتھ اس طرح اشارہ کر دیتے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اگر ہاتھ کے ساتھ یا انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنا ہے تو ساتھ منہ سے بھی بولے سلام، پھر ان کی مشابہت نہیں ہوگی۔ اگر منہ سے نہیں بولتا جاتے جاتے ہاتھ ہلا دیتا ہے تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہوگی۔ صرف سلام کے اندر مشابہت نہیں ہے، ہم نے تو پتہ نہیں کس کس چیز میں مشابہت کی۔ اور دیکھ لیں ہندوؤں کے کانوں کے اندر، عیسائیوں کے کانوں کے اندر بالیاں ڈالی، ہمارے مسلمانوں نے بھی ڈالی ہوئی ہیں کانوں میں بالی۔ انہوں نے داڑھی کے سٹائل بنائے، بالوں کے سٹائل بنائے، داڑھی کی بھی حرمتی کی، ہم نے بھی وہ سارے کام کیے مسلمان۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کی عادت ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب، مسلمان ہیں ہم تو بچوں کو شروع سے لگاتے ہیں اس بات پہ، ان کو پینٹ شرٹ شروع سے پہنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چل پتر یہاں پہ کھڑا کے کر دیں۔ اور یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو بچپن کی آتے ہیں وہ نہیں جاتی۔ اور کس کے اندر مشابہت کی ہم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے میں، یقین کریں اچھے بھلے مسلمان دائیں ہاتھ سے خون سوڑ رہے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، افسوس والی بات نہیں۔ ہر طرح سے مشابہت کی، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا کہ وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں۔ عورتیں ہماری مسلمانوں کی بھی ویسے ہی لباس پہنتی ہیں، ہندوؤں سکھوں کی بھی ویسے ہی لباس پہنتی ہیں، فرق کیا ان میں؟ یہودیوں عیسائیوں کی عورتیں بھی ویسے ہی لباس پہنے، مسلمانوں کی عورتیں بھی ویسے ہی لباس پہنے، تو پھر کیا فرق؟ تہذیب و تمدن ہم نے ان کا اپنا لیا، شادی بیاہ کے سارے رسم و رواج ہم نے ان کے اپنا لیے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں۔ تیسرا بندہ فرمایا لیس منا من سحر او سحر، وہ بندہ بھی ہمارے طریقے کے اوپر نہیں جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ جادو کرنے والا، کروانے والا، فرمایا وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں۔ لیکن جادوگر کے بارے میں بڑا سخت قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو جادو کرنے والا ہے نا اس کو قتل کر دینا چاہیے، کئی گھروں کے اجاڑ کا سبب بنتا ہے وہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے کے اوپر نہیں۔ یہ ہمارے ہاں تو یہ اللہ خیر کرے کام ہی ہے چل رہا ہے،
ساس بھی اسی پیر صاحب سے تویز لے رہی ہے، بہو بھی اسی پیر صاحب سے تویز لے رہی ہے، کام یہ چل رہا ہے۔ اور بڑی بڑی دیواروں پہ کبھی یہی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی علم کی کاٹ کے مارا، محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ بڑی عجیب بات ہے، مجھے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے۔ چوتھا بندہ کون سا؟ فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن۔ یہ حدیث ذرا غور سے سماعت کیجئے۔ قرآن مجید ہم تلاوت کرتے ہیں، جو بچپن سے پڑھا تھا ابھی تک وہی پڑھ رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ بھی ہمارے طریقے کے اوپر نہیں جو خوبصورت آواز میں قرآن نہیں پڑھتا، پڑھتا رہے ساری زندگی پڑھتا رہے لیکن خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، فرمایا وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں۔ صحیح حدیث ہے، ہمارے طریقے کے اوپر نہیں۔ چلو خوبصورت آواز میں تو دور رہ گیا، آواز اللہ رب العزت کی دین ہے، بندہ کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے پڑھنے کی۔ ہم نے تو 40 سال 50 سال ہو گئے ابھی تک اس کا تلفظ نہیں ٹھیک کیا، خوبصورت تو دور کی رہا، تلفظ ٹھیک کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملی کہ ہم قرآن مجید کا تلفظ ہی ٹھیک کر لیں۔ سارے جان کے کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ چلو 10 منٹ 15 منٹ کسی قاری صاحب کو کہہ دے، قاری صاحب یہ کوئی میرا کوئی ایک آیت روز کی سن لیا کریں، چلے میرا کو قرآن مجید سیدھا ہو۔ اللہ خیر کرے، اگر کہیں کو بچے پڑھ بھی رہے ہوں نا تو پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کرے ٹائم تھوڑا ہی لگے، زیادہ نہ لگے ٹائم، جلدی جلدی اس کا ختم ہو جائے۔ مجھے آج تک نا ایک گھر ملا ہے، وہ مجھ سے پڑھتے ہیں، لیکچر کے طور پہ کلاس پڑھتے ہیں بچے، اور ان کے گھر والے بھی سارے ترجمہ تفسیر میں مجھ سے پڑھتے ہیں۔ وہ ایک گھر مجھے ملا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ 1 سال میں ہمارے بچوں کو قرآن مجید ختم کریں۔ کہتے تھے جب یہ پڑھے نا، یہ ختم ہو ان کا قرآن مجید، پڑھ کے فارغ ہوں تو ہم اس سے سنیں تو ہمیں مزہ آئے کہ آج یہ قرآن مجید پڑھ بس۔ کہتے کوئی جلدی نہیں ہے، تو جب بھی جائے جانا جی قاری صاحب یہ تو سبق کچھ نہیں سناتا، یہ تو تھوڑا سا سناتا ہے، ابھی تو سبق پڑھائیں جی، ابھی یہ اتنا بڑا ہو گیا اس نے قرآن مجید نے ختم کیا، ابھی تک 8ویں میں ہو گیا 10ویں میں ہو گیا اس نے قرآن مجید نے ختم کیا۔ میری بیٹی 6 سال کی ابھی تک وہ صحیح طرح بولتی نہیں، میں نے اس کو قاعدے کے اوپر نہیں لگایا ابھی تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صحیح طرح بولتی نہیں ہے، وہ تلفظ نہیں صحیح ادا کر سکی، میں نے نہیں لگایا ابھی تک اس کو قاعدے۔ جب وہ صحیح طرح بولے گی، تلفظ وہ شروع سے صحیح طرح ادا کرے گی تو پھر اس کو قاعدے کے اوپر۔ ہم نے قرآن مجید کو ایسے ہی سمجھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں جو خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، جتنا مرضی پڑھتا رہے۔ اگلا بندہ فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ بندہ بھی ہمارے طریقے کے اوپر نہیں جو چھوٹے کے اوپر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ اب بڑے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا روب چلے چھوٹوں کے اوپر، اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرو گے انشاءاللہ، یہ تجربے والی بات ہے، چھوٹے آٹومیٹک عزت کریں گے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے عزت ہے، ہم نے چھوٹے کے اوپر شفقت نہیں کرنی، روب چلانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ آج کل کی نسل۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روب کے ساتھ ان کے اوپر اپنا حکم چلائیں۔ جو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فرمایا وہ بھی ہمارے طریقے کے اوپر ہے نہیں۔ اگلا بندہ فرمایا لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سجده، وہ بندہ بھی ہمارے طریقے کے اوپر نہیں جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف رکھتا ہے۔ وہ بندہ ہو، وہ عورت ہو، وہ کوئی سہیلی ہو، وہ کوئی دوست ہو، وہ خاندان کا کوئی تعلق والا ہو، وہ خاندانی رشتہ دار ہو، وہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ بھائی ہو، وہ کوئی ہو، جو عورت کو اس بات پہ بھڑکائے کہ وہ اپنے خاوند کے خلاف ہو جائے، فرمایا وہ بھی ہمارے طریقے کے اوپر نہیں۔ دوسری حدیث میں ومن افسد امرأة على زوجها، فرمایا جو بندہ کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے فلیس منا، وہ بھی ہم میں سے۔ یہ ہمارے ہاں عام چلتا ہے، سمجھ آئی، عام چلتا ہے۔ خاوند نے کہیں بیوی کو کچھ کہا نہ دیا، کسی نے سن لیا تیسرا تیرا بندہ تو ہے یہ تھا، بس اتنی بات اور لڑائی دے کے پھر کہاں تک جائے۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہوا عبداً علی سجدی، چونکہ اب وہ غلام والا سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں، پہلے یہ سسٹم تھا اللہ کے نبی کے دور۔ فرمایا اگر کوئی بندہ غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔
اگلا بندہ فرمایا من لم یأخذ من مشاربہ فلیس منا، بڑی بڑی حدیثیں یقین کر رونگٹے کھڑے جاتے ہیں، فرمایا جو بندہ مونچھیں نہیں کٹواتا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اتنی بڑی مونچھ رکھی ہوتی ہے، پوچھ کے کہتا میں یقین کر میں میڈیکل اسٹور پہ کھڑا دوائی لے رہا تھا، میڈیکل اسٹور والے نے پوچھا کہ آپ یہ جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں، مونچھیں کیوں رکھی ہیں اتنی بڑی؟ کہتا میں نے روز مکھن لانا ہے نا مونچھوں میں، تینوں کی پتہ کرنا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مونچھیں نہیں کٹواتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم بڑے شوق سے مونچھیں رکھتے ہیں، اور جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا داڑھی کا اس کو ہم کٹواتے ہیں۔ پھر ہمارا جو بندہ مونچھیں نہیں کٹواتا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اگلا بندہ فرمایا اگلی حدیث لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ، فرمایا وہ بندہ بھی ہم میں سے نہیں، وہ عورت بھی ہم میں سے نہیں جو اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، نوحہ کرے، کو مر گیا ایسے روئے اونچی اونچی آواز کے ساتھ جیسے جاہلیت میں روتے تھے۔ فرمایا وہ دعا بدعوى الجاہلیۃ، جاہلیت جیسی آوازیں نکالے، فرمایا وہ بھی ہمارے طریقے کے اوپر۔ آگے آ رہے ہیں 10 دن، تیاری کر لیں سر، 10 دن آ رہے ہیں، دیکھنا کیسے بازاروں کے اندر تماشا لگا ہوا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ اپنے جسم کے اوپر چھریاں چلائیں؟ یہ کون سا دین ہے؟ فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ۔ اللہ کے نبی فرما رہے وہ ہمارے طریقے کے اوپر ہی نہیں ہے جو اپنا گریبان پھاڑے۔ عام مسجد کے اوپر بھی اگر کوئی بندہ نوحہ کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جیسا مرضی کوئی ہو۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے جب میت گھر میں آتی ہے نا کہیں دور سے آئی تو ایک مرتبہ عورتوں کی آوازیں ایسے نکلتی ہیں، اللہ معاف کرے، بعض کے لوگ آوازیں سنتے ہیں، بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آدمی کھڑے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں، کتنی بری بات۔ ہم ویسے تو یہ نہیں چاہتے کہ ہماری گھر کی جو عورتیں ان کی آواز باہر کو سنیں، لیکن یہ رونے کی آواز کے سننا کوئی پسند کرتا ہے بھائی؟ یہ بھی ویسے ہی وہی آواز ہے جو پہلے آواز ہے۔ جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عورت بہت ہو جائے نا تو اس کا، ہم تو نہیں یہ کہتے لیکن بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جب عورت بہت ہو جائے نا تو اس کا خامد اس کا چہرہ نہیں دے سکتا، اس کی میت کو کندھا نہیں دے سکتا، کیوں؟ وہ غیر محرم، جس نے ساری زندگی گزاری وہ غیر محرم ہو، اور باقی اس کو کندھا دے سکتے ہیں، وہ سارے محلے دار اس کے محرم ہیں۔ اور اس وقت عورت کے اوپر پردہ لازم کر دیتے ہیں، خامد سے بھی زندگی میں چاہے اس نے پردہ کیا نا، زندگی میں بھی ویسے ہی پردہ جیسے مرنے کے بعد پردہ ہے۔ اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا من صلی علینا السیف فلیس منی، جس نے اپنے بھائی کی طرف تلوار کوئی بھی اسلحے کا اشارہ کیا وہ بھی ہم میں سے۔ دوسری حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہونا، چھری کا ایسے اشارہ نہیں کرنا اس کی طرف، تلوار کا، اسلحے کا، پستول کا ایسے اشارہ نہیں کرنا۔ فرمایا اشارہ بھی کیا تو وہ ہمارے طریقے کے اوپر ہے۔ مارنا تو دور کی بات ہے، لڑنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی تو سگے بھائی کی طرف اسلحے کا اشارہ نہیں کرنے دے، فرمایا وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو منڈی سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا وہ ڈھیر کے اوپر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ نے جو ہاتھ اس کے اندر داخل کیا نا تو نیچے اس کے مال گیلا تھا، اوپر خشک تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے ڈھیر والے، اے غلے والے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا صابت السماء یا رسول اللہ، رات کو اللہ کے نبی بارش آ گئی تھی، وہ مال نیچے کر دیے، نیچے والا اوپر کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا جعلتہ فوق الطعام، تو نے اس کو اوپر کیوں نہیں کیا جو گیلا مال تھا؟ کئی یراہ الناس، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں، اس کی حقیقت دیکھ لیں کہ اوپر والا مال گیلا ہے، نیچے والا خشک ہے، تو نے دھوکہ کیوں کیا؟ فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے کے اوپر ہے۔ پتہ نہیں اللہ رب العزت جانتا ہے، ہمارا تو اچھا ہی گمان ہے، اکثر دکانوں کو لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منی۔ اچھا ہم نے یہ صرف دیکھا، یہ سمجھا اس حدیث کو کہ صرف کھانے میں جو ملاوٹ کرتا ہے نا وہ اس کے لیے یہ حدیث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔
اب دھوکہ کس طرح کا ہے؟ اب دھوکے کے کئی طریقے ہیں. ایک تو لین دین میں بھی دھوکہ، تجارت میں دھوکہ، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز بتا کر بیچنا وہ بھی دھوکہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں یہاں تک کہ اور کوئی بندہ 40 سنت بنوا کے کو کام کرتا نا وہ بھی دھوکہ ہے. کسی ایسے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاملات ہیں، اب بندے نے باہر جانا ہوتا ہے، کسی نے باہر جانا ملک سے، وہ اپنی عمر بڑھا دیتا ہے، یہ دھوکہ ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر نہیں ہے. رشتہ کرنا ہے لڑکی کا، عمر کم بتلائی، دھوکہ ہے. تعلیم زیادہ بتلائی، یہ سارے دھوکے ہیں. صرف یہ ملاوٹ والے کے لیے نہیں ہے، ہر بندہ اس میں شامل ہو جو دھوکہ دینے والا. کسی طریقے سے بھی کسی مسلمان کو دھوکہ دے، وہ سارے کے سارے اس حدیث کے اندر شامل. اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک الحجات مخافۃ طلبہن فلیس منا ما سالمناہن منذ حاربناہن. یہ بات ہے بڑی اکثر مشہور تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن کل حدیث پڑھی تو مجھے سمجھ آئی ہے یہ بات. ہم نے اکثر سانپ مارنے لگے نا، کوئی کالا سانپ ہو تو اکثر ہماری زبان سے جملہ نکلتے یہ نہ مارے گے جناب سپنے پھرتی ہوں، وہ بدلہ لے آئیں پھرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الحیا حجاتا، جس نے سانپ کو چھوڑ دیا مخافتاً اس ڈر سے، طلبہن کہ وہ اس سے بدلہ لے گا، اس ڈر سے نہیں مارا سانپ کو کہ وہ بدلہ لے گا، اس سے انتقام لے گا. فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. سانپ کو چھوڑنا نہیں ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا ما سالمناہن، ہم نے ان سانپوں سے صلح نہیں کی، ما حاربناہن، جب سے ہم نے ان سانپوں سے لڑائی شروع کی. فرمایا ہماری سانپوں سے کوئی صلح نہیں، ہمیشہ کی لڑائی ہے. سانپ کو دیکھ کے چھوڑنا نہیں ہے انتقام کے ڈر کی وجہ سے. اگر چھوڑ دیا تو فرمایا فلیس منا، وہ ہمارے طریقے کے اوپر ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی تھی فرمایا من انتہابا فلیس منا، جس نے کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالا، مال چھیننا، زیادتی کی، فلیس منا، وہ بھی ہم میں سے نہیں. وہ ڈاکہ مارنا کسی بھی طریقے سے ہو، وہ گن پوائنٹ پہ ڈاکہ ہو یا چوری ڈاکہ ہو، بھائی کے مال ہو، کسی یتیم کے مال کے اوپر ڈاکہ ہو، پھر بھی محلے دار کے مال کے اوپر ڈاکہ ہو، پھر کسی بھی طریقے سے مال چھیننا ہے، اپنی زبان کی چرب زبانی کی وجہ سے بھی چھینا ہے، فرمایا وہ بھی ہمارے طریقے کے اوپر نہیں. جیسے مرضی ہم پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید خاص طور پہ جو ڈاکہ اس طرح کے گن پوائنٹ پہ مارا جائے وہی ڈاکہ ہوتا ہے جس طرح بھی مال چھینے گا اپنے بھائی کا. فرمایا وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں، وہ ہمارے کامل دین کے اوپر نہیں. اگلی حدیث فرمایا من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، فلیس منا، وہ بھی ہم میں سے نہیں. گاڑی کھڑی ہے کسی دوست کی، میری گاڑی ہے، میری گاڑی ہے، جب ہے ہی نہیں تیری تو دعویٰ کیوں کر رہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں. کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کی ملکیت اپنے پاس نہیں ہے، وہ دعویٰ کرے کہ یہ میری ہے، فرمایا وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں. صرف یہی وعید نہیں، ساتھ ہی حدیث کے اگلے الفاظ بھی ہیں. فرمایا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ بھی جہنم بنا لے. جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ چیز میری ہے اور اس کی ہے نہیں، فرمایا وہ ہمارے طریقے کے اوپر بھی نہیں ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم. آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم بھاری ہو گیا، ایک دن مشق کر رہے ہیں، یہ تیر اندازی کی مشق کر رہے ہیں. صحابی پاس سے گزر کہنے لگے عقبہ بن عامر اب تو آپ کا جسم بھاری ہو گیا، اب آپ یہ مشق کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے یہ مشق نہیں ہوگی، پریکٹس کر رہے تھے. فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، آپ نے فرمایا من علم الرمج ثم ترکہ، جس کے پاس تیر اندازی کا علم ہو اور پھر وہ اس کو چھوڑ دے. دوسرے الفاظ میں یہ کہتا ہوں جس نے جہادی ٹریننگ لی ہو اور پھر وہ اس کی مشق نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، فرمایا فلیس منا، وہ بھی ہمارے طریقے کے اوپر. اس کی مشق کا یہ مطلب نہیں کہ ملے تو 2-3 منڈے روز لمبے پائے اور مار کے.
اپنی مشق کرے، کسی وقت بھی تیاری کرنی پڑ سکتی ہے، جہاد کے لیے کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے، اگر ٹریننگ لی ہوئی ہے اس کی مشق کرتا رہے، اگر نہیں کرے گا فرمایا فلیس منا، وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں ہے، یا فرمایا او قد عصا، اللہ کے نبی نے فرمایا تحقیق اس بندے نے نافرمانی کی ہے جو مشق کرنے کے بعد، ٹریننگ لینے کے بعد اس کی پریکٹس نہیں کرتا۔ یہ حدیثیں وہ حدیث تھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا بلا اس کے ساتھ ہمارا کیا کرنا ہے، وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں ہے، وہ ہمارے کامل دین کے اوپر نہیں ہے۔ جتنی حدیثیں میں نے سنائی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔